اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خرجینوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہنچائیں، جب اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے بولے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بہتر نگہبان، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ اور جب انہوں نے اپنے اسباب کھولے اور اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، بولے اے ہمارے باپ، اب اور کیا چاہیں؟ یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ وعدہ نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھیرے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا، کہا اللہ کا ذمہ ہے اور ان باتوں پر جو ہم کہہ رہی ہیں، اور کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا تھا، ہاں یعقوب کے جی کا ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم ہے اور ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا کہ یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا۔ پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا، پیالہ اپنے بھائی کے کچاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو، بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بولے خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم تمہیں خوب علم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اول ان کے خرجیوں سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، پھر ان سے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی، بادشاہی قانون میں اس سے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر زہر نہ کی،
جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو۔ بولے اے عزیز، اس کے ایک باپ ہیں بوڑھے بڑے، تو ہم اس کی جگہ کسی کو لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ خدا کی پناہ کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، جب تو ہم ظالم ہوں گے، پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کسی تقصیر کی، تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے کہ جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اسی بستی سے پوچھ دیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ ہے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ وہ غصہ کھاتا رہا، بولا خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں۔ گور کنارے ہوں گے قبر تک پہنچنا، گور کنارے جا لگیں، یہاں جان سے گزر جائیں۔ کہا میں تو اپنے پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیک اجر ضائع نہیں کرتا۔